نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ولدني من سفاه الجاهلية شيء ما ولدني إلا نکاح الاسلام رواه البیہقی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو یاد رکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا، یہ آپ کا یہ جو جسم عنصری اور جسم بشری ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور دیگر بڑے بڑے جو رسل فرشتے ہیں، یہ اس کتاب میں نہیں ہے، باقی کتابوں میں یہ ہے، اور ہزاروں ملائکہ کو حکم دے کر بھیجا کہ جا کر زمین کا سب سے افضل ترین جو حصہ ہے نا وہاں سے مٹی لے کر۔ اس کے آگے دو روایات ہیں، ایک جہاں پر آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، یہاں سے یہ مٹی اٹھائے گی، اور قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم انسان کو ہم نے اسی مٹی سے بنایا ہے، دوبارہ اسی مٹی میں لے جاتے ہیں اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو یعنی جہاں، اور کئی حدیث میں آتا ہے کہ جس مٹی سے انسان کا وجود بنتا ہے اسی مٹی میں انسان واپس جاتا ہے۔ لیکن ایک روایت میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ، جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے، یہاں کی یہ مٹی تھی جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود انور، جو بشری وجود ہے، جو جسمانی یا عنصری وجود ہے، اس کو تشکیل کیا گیا۔ اب علماء کہتے ہیں پھر ان دونوں روایتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر مدینہ شریف کی قبر انور کیوں ہے؟ تو فرمایا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو زمین آج ہے نا، یہ زمین پہلے ایسے نہیں تھی، یہ پانی تھا صرف۔ آج بھی پانی 2/3 سے زیادہ پانی ہے، باقی زمین تھوڑی سی ہے، 1/3 ہے زمین، باقی تو سارا پانی ہے۔ یہاں یہ صرف پانی تھا یہاں پر، اور آپ یہ بات پہلے سن چکے ہیں۔ 4 باتیں جن کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا، اس میں 4 روایات ہیں، وہ میں ساری چیزیں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ ایک روایت میں کہ پانی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایک میں یہ ہے کہ عرش کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے، ایک میں یہ ہے کہ قلم سب سے پہلے پیدا، ایک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ لیکن پانی بہرحال یہاں پر جہاں آج ہم میں نے یہ پانی تھا۔ جب یہ زمین کو اللہ رب العزت نے یہ جو مٹی کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے مٹی کا ایک بلبلہ پانی کا اوپر ہوا، وہ جہاں پر آج خانہ کعبہ نے، یہاں سے پھر وہ ساری کائنات میں یہ مٹی، یہ زمین بنائی، اور وہ پانی کا پہلا بلبلہ جہاں خانہ کعبہ ہے نا، اسی لیے یہ سینٹر اس لیے ہے کہ کائنات کا، زمین کا آغاز یہاں سے ہوا ہے، یہ اسی لیے خانہ کعبہ ہے وہاں۔ اب وہ مٹی جہاں آج خانہ کعبہ ہے نا، جب ایسے زمین پھیلی نا تو اسی مٹی کا ایک حصہ خانہ کعبہ ہے اور دوسرا حصہ یہ مدینہ منورہ میں آ کر مٹی ٹھہر گئی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج قبر انور ہے، یہ اس مقام پر وہ مٹی، اس کا جیسے آج جہاں یہ ساری مٹی آئی وہیں سے ہے۔ اس کو پھر لے جایا گیا اور جنت کے پانیوں سے اس کو دھویا گیا، اس کو گوندا گیا، اور ایسا اس کو صاف ستھرا پاکیزہ بنایا گیا کہ جیسے موتی اور ہیرے ہوتے ہیں ایسے چمکیلے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہے سرکار کی وہ حقیقت، وہ تو نور ہے، ایک ہے یہ جسمانی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کا سایہ نہیں تھا۔ آپ سورج میں جب چلتے تھے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا،
آپ کے جسم کا سایہ نہیں تھا، آپ جانتے سایہ نہیں تھا آپ کا، کیونکہ وہ ایسا یعنی شفاف جسم تھا کہ اس میں سایہ یعنی لائٹیں کراس کر جاتی تھیں، اور انشاءاللہ وہ ساری حدیثیں آگے آ رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پھر وہ یہ آپ کی یہ جو جسمانی ہے نا، یہ اسی لیے پر ہوں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تمہارے پاس میری طرف سے ایک کتاب آئی ہے، ایک کلیئر نور آیا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ کلیئر نور سے مراد کتاب سے مراد قرآن پاک ہے، کلیئر نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور بے شمار حدیث آتی ہے، ایک دو نہیں ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کا حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے ہیں تو آپ کے منہ اقدس سے ایسا نور نکلا کرتا تھا کہ دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک مرتبہ کا ایسا اتفاق ہوا کہ رات کے وقت اور میں کچھ کام سلائی کر رہی تھی تو میرے سوئی گر گئے، حدیث پاک ہے، اسی کتاب میں بھی آئے گی، باقی بے شمار کتاب میں حدیث پاک آتی ہے۔ اب میری ضرورت تھی کہ اب رات کے اندھیرے میں کیسے، فرمایا ایسا ہوا کہ میں ابھی اسی پریشانی کے عالم میں تھی کہ اب سوئی رات کے اندھیرے میں کیسے تلاش کروں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے میرے کمرے میں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ کمرہ ایسا روشن ہو گیا کہ میں نے اس کی روشنی میں اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ اور مشکوٰۃ شریف میں غالباً بخاری مسلم باقی حدیث کی کتابوں میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اور یہ ریاض الصالحین میں بھی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کے وقت میں اور میرا ایک ساتھی تھا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر تھے اور سلسلہ گفتگو دراز ہو گیا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو اندھیرا تھا، اپنے گھروں میں کیسے جائیں؟ تو ہمارے ہاتھ میں وہ جو ہمارے سے نا وہ جس کو عصا کہتے ہیں، سٹکیں، ڈنڈا، وہ تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جیسے ہم نے سلام دعا کر کے واپس ہوئے نا تو وہ روشن ہو گیا، یعنی نہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روشن بلکہ جس کو ہاتھ لگ جاتا نا وہ بھی چیز روشن ہو جاتی ہے۔ صحیح حدیث پاک ہے، تقریباً یہ تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا ایسا ہوا کہ ہم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر جہاں تک ہم دونوں ساتھیوں کا راستہ مشترکہ تھا وہاں تو اسی کی روشنی میں ہم چلتے رہے۔ اور یہ جو پرانے بزرگ ہیں جلتے مٹھا اگر نا یہ پرانے آج کو یہ ٹارچ آ گئی ہے نا، تو پرانے زمانے میں ہوتے تھے مٹھا جانتے ہیں کہ جب کوئی پروگرام رات کا ہوتا نا تو وہاں اس کے بعد پھر وہ لکڑیاں بالتے اور اس کو مٹھا کہتے تھے۔ آپ پوچھ لیں پرانے لوگوں سے مٹھا، تو اس کی روشنی میں لوگ جلا کرتے تھے۔ تو وہ سٹیک وہ مٹھا بن گئی، یعنی ٹارچ بن گئی آج کے زمانے میں کہہ لیں، وہ جو عصا تھا جہاں تک وہ اگٹھے دونوں نے جانا تھا وہاں تک تو اس کی روشنی میں ہم گئے۔ اب آگے سے راستے دو نہیں تھے جدا، اور سٹک تھی ایک تو اپنے گھر جا سکتا تو روشنی میں، دوسرا کیسے جاتا؟ تو فرمایا جب ہم جدا ہوئے نا تو ظاہر بات انہوں نے ایک دوسرے سے شیک ہینڈ کیا ہوگا یا تو فرمایا جو دوسرے کے عصا وہ بھی روشن ہو گئی۔ آپ حدیث یقین کیجئے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ جتنے لوگ ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ قرآن حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر بخاری شریف، ہاں یہ بات ضرور ہے، میں نے کل بھی ایک تقریر میں کہا، ادھر سے خدا کی مدد، اللہ کی توفیق، ہدایت نصیب نہ ہو تو پھر بڑے بڑے پروفیسر ہیں جو پی ایچ ڈی کے بھی آگے استاد ہیں اور ساری زندگی قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں لیکن ہدایت نصیب نہیں ہوتی، ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ یہاں اس ملک میں یونیورسٹیوں کے بڑے بڑے پروفیسر ہیں جن کی نگرانی میں آگے ماسٹر ڈگریاں کی جاتی ہیں اسلامیات میں، پی ایچ ڈی ہوتی ہے، لیکن وہ رہتے وہ کافر کے کافر ہی ہے۔ تو اب ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے نا جی، یہ ایسے تو نہیں کہ انہوں نے پڑھا کچھ نہیں ہوتا، ایسے قرآن پاک انہوں نے پڑھا ہوا ہے، حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، سب کو پڑھتے ہیں، لیکن میرے بھائی
صرف علم کچھ نہیں ہے جب تک اللہ رب العزت کی توفیق بندے کے شامل حال نہ ہو۔ یہ میں ضرور کہتا ہوں، یہ ہے کہ انسان کی نیت ٹھیک ہو، اللہ سے توفیق ایمان کی توفیق مانگے، پھر بہت کچھ ہے، پھر سب کچھ ہے۔ لیکن اگر یہی اللہ اس کو تاریک کر دے، اپنی توفیق بندے سے سلب لے لے، تو پھر اسے قرآن میں بھی کچھ نظر نہیں آتا جیسے کہ ان کو نہیں آتا۔ اگر آتا ہوتا تو یہ لوگ پھر ایمان لے آتے نا۔ اتنی محنت، آخر ظاہر بات ہے ایک انسان ساری زندگی، جو آدمی پروفیسر بنتا ہے ویسے تو نہیں نا بنا جاتا جی، وہ پوری زندگی لگاتا ہے نا کسی کام میں، پوری زندگی خرچ کرتا ہے نا۔ ایک انسان پوری زندگی خرچ کرتا ہے، پوری زندگی لگاتا ہے، تب جا کر پروفیسر بنتا ہے۔ قرآن پڑھا، تفسیریں پڑھی، ظاہر بات ہے قرآن پڑھنے کے لیے اس کو صرف، نحو، منطق، بلاغت، باقی بے شمار علوم پڑھنے پڑتے جس کے بغیر ڈائریکٹ قرآن نہیں سمجھ آتی۔ پھر اس کے بعد وہ قرآن اتنی بڑی اللہ کی کتاب پڑھی، پھر حدیثیں پڑھی، پھر فقہ پڑھی، سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی کافر کا کافر ہی رہا۔ بھائی یہی ہے نا ایمان نصیب نہیں ہے۔ اب منافقین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈائریکٹ، ہم تو پڑھتے ہیں نا کتابوں کے ذریعے، جنہوں نے براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، ایمان جن کے نصیب میں نہیں تھا، نہیں ہوئے، حدیث میں نہیں ہے انہوں منافقین، قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ ابو جہل، ابو لہب، یہ بڑے بڑے، انہوں نے یہ سارے کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آنکھوں سے معجزات نہیں دیکھے۔ ہم نے تو پڑھے ہیں، ان لوگوں نے تو دیکھے ہیں، ان لوگوں نے ڈائریکٹ دیکھا ہے، پر سارے مومن نہیں ہوئے۔ نہ مکے کے سارے لوگ مومن ہوئے ہیں، نہ مدینہ شریف کے سارے لوگ مومن ہوئے، اور جو کچھ تو ویسے نہیں ہوئے، اور کچھ نہیں ہوا لیکن وہ بھی منافق بن کر ہوئے، دل سے وہ بھی نہیں ہوئے۔ بھائی کیوں نہیں ہوئے؟ بھائی یہ توفیق الہی ہے، جس کو خدا چاہے اس کو عطا فرما دے، اور جس کو نہ چاہے سب کچھ کے باوجود نہ ملے۔ یہ بات یاد رکھ لیں۔ اس لیے بہرحال تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم انور تھا وہ بھی دنیا میں کسی انسان کی مثل نہیں تھا۔ ہم سب کا سایہ ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ ہم سب کے جسم پر مکھی بیٹھ سکتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی بھی نہیں مکھی بیٹھی۔ ہم سب جب قضائے حاجت کرتے ہیں تو اسے بدبو پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا انسان کو دیکھ سکتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت فرمایا کرتے تھے وہاں سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور کبھی بھی کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قضائے حاجت کو دیکھا نہیں ہے۔ زمین کھا جایا کرتی تھی، کبھی بھی۔ پیشاب مبارک کو دیکھا ہے؟ پخانہ کسی نے نہیں دیکھا، کسی انسان نے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ جب آپ پیشاب کرتے صحابہ کرام کہتے ہمیں صرف خوشبو چلتی تھی کہ یہاں خوشبو ہے، اور وہ خوشبو بھی کستوری سے بڑھ کر ہوتی تھی، لیکن نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا کیونکہ زمین کھا جاتی تھی۔ بہرحال یہ سائڈ باتیں میں نے اس لیے کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے آپ کا روح مبارک ہے یا آپ کی حقیقت ہے یا آپ کا جسم ہے، آپ کسی بھی بات میں آپ کا مثل کوئی بھی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام فرمایا، وما والدانی من صفاح الجاہلیت شیء، زمانہ جاہلیت کے لوگ جس طرح پیدائش ہوتی تھی، آج بھی جیسے جاہلیت کی بالکل اسی طرح موجود ہے، کوئی نکاح کوئی نظام نہیں ہے، بغیر نکاحی کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، 4 6 بچے ہوتے ہیں، ہم سوچیں گے 60 سال کی عمر کی، چلو آج چرچ میں چلتے ہیں، جا کر نکاح پڑھتے ہیں۔ اولاد پہلے ہوتی ہے، نکاح بعد میں ہوتا ہے۔ یہ سب جاہلیت کی چیزیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد حضرت عبداللہ تک میرے سلسلہ نسب میں ایک بھی ایسی کڑی نہیں ہے کہ جو
اس نکاح کے ذریعے نہ میں منتقل ہوا ہوں ایک پشت سے دوسرے رحم کی طرف اور دوسرے رحم سے دوسری پشت کی طرف، جو نکاح اسلام کے علاوہ ہوں۔ اب میں نے یہاں پر ایک بات عرض کروں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک یہ کئی سو پشتیں ہیں، سو میں نے کل بھی عرض کیا تھا یہ کئی سو ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 6,500 سال کا فاصلہ ہے، اور اگر 40 پشتیں 1,000 سال میں کریں تو پھر بھی یہ کئی سو بنتی ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک میرے سلسلہ نسب میں ایک بھی ایسی کڑی نہیں ہے جو نکاح اسلام کے علاوہ ہو۔ میرے بھائی، یہ جو سلسلہ سبھی جانتے ہیں یہ ایک پوشیدہ عمل ہے، کافر سب چیزوں کے باوجود وہ بھی اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں نا، کتنی بے حیائی ہے، اس کے باوجود اس کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب نہیں ہے تو سرکار دو عالم نے آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والد کے بارے میں بتایا کیسے ہے؟ نہیں، ذرا غور کریں نا، اگر علم نہیں ہے تو بتایا کیسے ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والد تک فرمایا میرا نور ایک پشت سے دوسرے پشت کی طرف، اس میں ایک بھی کڑی نہیں ہے کہ جس میں جاہلیت ہو، سب اسلام کے مطابق ہوئے۔ فرمایا ما والدانی من صفاح، میں یہاں پر وقت نہیں، میں وہ یہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں مختلف طریقے تھے، ان میں سے ایک یہ اسلام والا بھی تھا۔ دو چیزیں، یہ حدیث پاک ہے، رد المختار میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، دو چیزیں ہیں اسلام کی جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئیں اور قیامت تک رہیں گے، یہ کسی زمانے میں ختم نہیں ہوئی اور یہ نہ کبھی ختم ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی باتیں بھی چلیں گی لیکن یہ دو ہمیشہ برقرار رہیں گے۔ ایک نکاح ہے، دوسرے نماز ہے۔ نکاح اور نماز یہ اسلام کی دو ایسی چیزیں ہیں، باقیوں میں تبدیلی آتی رہی ہے، کچھ کبھی ختم ہو گیا، کبھی رہا، سب کچھ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ فرمایا یہ دو ایسے کام ہیں، آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا ان کا اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ عرب کی ہم جہالت کی بات کرتے ہیں نا، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ عرب کے نبی تھے، یعنی آپ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی تقریباً 25 یا 3,000 سال کا وقفہ ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 30 عرصے میں کوئی نبی یہاں نہیں آیا، جو آئے بھی ہے یعنی عرب جہاں یہ مکہ معظمہ یہ حجاز میں، اگر کوئی تو حج کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ ہر اللہ کے نبی نے حج کیا ہے تقریباً، لیکن یہاں پر باقاعدہ اس نبی کی شریعت نافذ ہوئی ہو، تبلیغ ہوئی ہو، یہ نہیں ہوئی۔ حج کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے لیکن یہاں پر تبلیغ کے لیے نہیں آئے۔ یہ اتنا عرصہ سب کچھ، یہ جو بت پرستی کا معاملہ ہے نا، یہ 200-300 سال ہی پہلے شروع ہوا تھا۔ پہلے یہ سب لوگ اہل حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے دین پر تھے، اور جب بت پرستی کا آغاز ہوا نا، یہ بھی سارے لوگ بت پرست نہیں ہوئے، ان میں بھی اہل ایمان موجود رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی موجود رہے۔ تو انہی میں سے جو جاہلیت کی باتیں رہی ہیں، لیکن یہ سب کے سب ٹوٹل جاہلیت نہیں رہی، خاص کر کے نکاح کے مسئلے میں۔ یہ بخاری شریف باقی حدیث کی کتابوں میں پوری تفصیلات آتی ہیں کہ وہاں اس وقت کے یہ جو اولاد کا سلسلہ کیسے ہوتا تھا، اس میں 3-4 طریقے حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں، ان میں سے ایک نکاح اسلام بھی ہے۔ یہ جو آج جس طریقے سے مسلمان نکاح کرتے ہیں، یہ کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں شروع ہوا، یہ آپ سے پہلے بھی ایسے ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ کے والد ماجد کا نکاح ایسے ہی ہوا تھا،
اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا، وہ ایسے ہی ہے، باقی بھی نکاح ایسے ہی ہوتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی یہ ایسے چلتا آ رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَمْ ما ولدنی لا نکاح الاسلام، میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر میرے والدین میں سے اسلام کے نکاح کے علاوہ کوئی دنیا میں نہیں آیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من صفاح من لدن آدم الی ان ولدنی ابی و امی لم یصبنی من صفاء اہل الجاہلیت شیء، یہ بھی وہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والدین تک سب کے سب سلسلہ نسب اسلامی نکاح کے مطابق ہوا ہے۔ اور میں نے یہ پہلے عرض کر دیا، اگر علم نہیں ہے تو یہ سارے پوشیدہ معاملات ہیں، اور کئی سو نسلوں کا معاملہ ہے، کئی سو پشتوں کا مسئلہ ہے، 5-6 ہزار سال کا ایک سلسلہ پیچھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پورے سلسلہ نسب میں کبھی بھی نہ ماں نہ باپ، اس میں کوئی جاہلیت والی بات نہیں رہی۔ لم یزل اللہ ینقلنی من الاسلاب الطیبۃ الی الارحام الطاہرہ، ہمیشہ ہی میرے سلسلہ نسب میں پاکیزہ پشتوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف میں منتقل ہوتا آیا ہوں۔ مصفن مہذبن لا تتشعب شعبۃ الا کنت فی خیرہما، صاف ستھرے، تہذیب، اور کبھی بھی جب بھی وہاں سے 2 ہوتے نا، مثلا کسی کی اولاد 2 ہوتی تو میں ان میں سے جو بہتر ہوتا نا اللہ نے مجھے اس میں رکھا ہے۔ یہ کائنات کا آغاز سے لے کر آپ کے آنے تک فرمایا جب بھی اللہ نے 1 سے 2 بنائے ہیں نا تو مجھے ہمیشہ خدا نے بہتر میں رکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے نا لقد جاءکم رسول من انفسکم، فا کے اوپر پیش ہے، لیکن فرمایا ایک قرات میں انفاسکم بھی ہے، خود اللہ پاک نے بھی بیان فرمایا نفیس ترین، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ لاکھ ڈگری پاکیزہ، جس کے آگے مزید پاکیزگی کا کوئی تصور نہ ہو سکے۔ ہم نے اس نسب کے اعتبار سے یعنی والد کی طرف سے دیکھیں وہ اس اعتبار سے بھی، اور اپنے والدہ کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اس اعتبار سے بھی، اور حسب کے اعتبار سے دیکھیں، عادات و اطوار کے اعتبار سے دیکھیں، اس کے اعتبار سے بھی فرمایا فائنل ڈگری پر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، پاکیزگی کی فائنل ڈگری، والد کی آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، والدہ کی سیدہ حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک، اور اخلاق کی ہر قسم کی پاکیزگی کی جو فائنل ڈگری تھی ہم نے آپ کو اس میں ہمیشہ رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نازل الحجون کئیبا حزیرا فقام به ما شاء اللہ عز وجل ثم راجع مسرور قال سألت ربي عز وجل فأحيا لي أمي فآمنت بي ثم ردها، طبری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا تو واپسی میں مقام حجون ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کا تھوڑا سا ابھرا ہوا ٹیلا تھا، وہاں تھے تو آپ بڑے پریشان تھے۔ اس پریشانی کے عالم میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد کہیں آپ آگے تشریف لے کے واپس آئے تو بڑے خوش تھے۔ جب آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ کے چہرے انور پر کچھ پریشانی کے آثار تھے، اور جب رسول خدا وہاں سے واپس آئے تو بڑے خوش مسرت فرمایا۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہ اس بات کا تعجب ہوگا
کہ میں پہلے پریشان تھا، اب خوش کیوں ہوں، تو میں بتا دیتا ہوں معاملہ کیا ہے۔ فرمایا مجھے اپنی والدہ کے معاملے میں، والدین کے معاملے میں، یہاں پر والدہ کا ذکر ہے، آگے والد کا بھی آ جائے گا، پریشانی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ رب العزت نے میری والدہ کو میرے لیے زندہ فرمایا، اور پھر میرے پاس آ کر میری والدہ نے میرا کلمہ پڑھا، مجھ پر ایمان لائیں، اور پھر اللہ پاک نے انہیں واپس اپنے مقام پر بھیج دیا۔ میں نے اپنی ماں کی زیارت بھی کی ہے، میری ماں نے مجھ پر ایمان بھی لایا، کلمہ بھی پڑھا، میں خوش اس لیے ہوں۔ جو میری پریشانی تھی نا، اپنے پتہ نہیں کس حال میں ہے، اللہ نے وہ بتا دیا، یہی سب حال میں یہی حال میں۔ آپ ہی سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام سے حجۃ الوداع میں گزرے تو آپ پریشان غم زدہ تھے، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں روئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریشانی کو دیکھ کر نا میں رو گئی کہ آپ پتہ نہیں کیوں پریشان ہیں۔ ظاہر بات ہے، جو وفادار ساتھی ہوتی ہے وہ تو غم میں شریک ہوتے ہیں نا جی۔ تو آپ نے فرمایا یا حمیرہ استمسکی، نبی سے فرمایا، اب پیار سے حضرت عائشہ کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ خوبصورت باتیں ہیں، اور ہونا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہنا چاہیے، خوبصورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ، آپ حضرت عائشہ کو حمیرہ فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ کا نام عائشہ تھا، کبھی عائش حمیرہ۔ حمیرہ کا معنی سرخ رنگ والے، انتہائی خوبصورت، اور تعریف کرنی چاہیے یار اپنی بیوی کی، کبھی کبھی اس کو خوش کر دینا چاہیے، یہ اچھی باتیں ہیں۔ کیا ہوگا، گھروں میں ایک خوبصورت ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یا حمیرہ استمسکی، کیوں روتی ہو، ٹھہر جاؤ۔ فاستندت الى جنب البعیر فمکث ملیا ثم عاد الی وهو فرح متبسم فقال، میں اس طرح اونٹ کے ساتھ نا تکیہ لگا کرنا جو کجاوا تھا، ٹھہر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھہرو۔ کافی عرصہ گزر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے، تو پھر وہاں سے آپ واپس آئے، تو مجھے یہ فرمایا بھائی پریشان نہ ہو، ٹھہر جاؤ، غم نہ کر، ٹھہر جاؤ، ادھر میں چلا ہوں کہیں، میں واپس آتا ہوں، ادھر ہی رہو۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں پھر وہاں کجاوے کے ساتھ اس طرح تکیہ لگا کر ٹھہر گئے۔ کافی دیر گزری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا ذہابت لقبر امی، میں گیا تھا اپنی ماں کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے، اور یہ سعودی ظالم اس جگہ پر لوگوں کو روکتے ہیں، حالانکہ یہ نبی پاک کی سنت ہے، حدیث پاک ہے۔ خطیب بغدادی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ فَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُحْيِيَهَا فَأَحْيَاهَا فَآمَنَتْ بِهِ، جب میں گیا اپنی امی جان کی قبر پر تو میں نے خدا سے کہا کہ میری والدہ کو میرے لیے یا اللہ پاک زندہ کر دے۔ میں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میری والدہ کو میرے لیے زندہ کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو میرے لیے زندہ فرمایا۔ وہ اپنی قبر انور سے باہر آئیں، فآمرت بھی، آ کر مجھ پر ایمان لائیں، میرا کلمہ پڑھا، پھر اللہ پاک نے واپس اپنے مقام پر بھیج دیا۔ فرمایا میں خوش اس لیے کہ اپنی ماں کو کی زیارت کر کے میں خوش، پریشان یہ تھا کہ پتہ نہیں کیا ہے، تو خوش ہے کہ اللہ نے بتا دیا یہ ہے معاملہ سارا۔ اسی طرح روایت کیا گیا ہے کہ احیاء ابویہ، فرمایا حتی منابہ، آپ کے والد کو بھی آپ کے خوشی کے لیے اور آپ کی والدہ کو بھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، دونوں کو، اور دونوں ہی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ پر ایمان لائے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا
اگر ادھر سے سینہ خالی ہے تو پھر اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں، وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ میں نے پہلے عرض کر دی ہے۔ اگر یہ ادھر سے اللہ توفیق لائیے تو پھر اسلامی لٹریچر بھرا ہوا ہے، پھر کتابوں کو ایک دو نہیں ہے بھائی، میں اب گن نہیں سکتے کہ کتنی کتابوں میں اور کتنے بڑے بڑے محدثین نے ان روایات کو اپنے اپنی کتب حدیث میں نقل کیا۔ یہ ساری روایات ہیں بھائی، یہ سنے باتیں نہیں ہیں، اسناد کے ساتھ بڑی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ بڑے بڑے محدثین، یہ تو نہیں پک اینڈ چوز مطلب کے جسے لے لو اور یہ مطلب کے نہیں ہے ان پر باتیں کرو۔ اللہ کے بندو، اگر تم اس کرائٹیریا جو پک اینڈ چوز ہے نا، وہ تمہیں پک اینڈ چوز بخاری میں بھی پھر کرنا پڑے گا۔ میں بالکل صحیح کر دوں آپ کو، اس لیے آپ کو بخاری صحابہ اکرام کے جو تمہارے عقیدے کے ہرگز مطابق نہیں ہے وہ باتیں بخاری میں ایک دو نہیں ہیں، 20 ایسی حدیثیں بخاری شریف میں موجود ہیں، 20 ایسی حدیثیں مسلم شریف میں موجود ہیں، 20 ایسی حدیثیں کتب صحابہ میں موجود ہیں۔ تو اگر یہ فل پیکج ہے بھائی، قبول کرنا پھر سب کو کرو، یہ نہیں ہے مطلب کی تو بات کر لی، جہاں مطلب نے تو اس کو چھپا دیا۔ یہ جتنی باتیں نا یہ محدثین نے، اور جن محدثین کی کتب کا حوالہ تم بھی دیتے ہو ہم بھی دیتے ہیں، سب کے اتفاق ہے ان پر، سارے بڑے بڑے محدثین نے ان چیزوں کو روایت کی، کو ہم اپنے طرف سے باتیں نہیں کرتے۔ اور 1400 برس سے محدث یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بڑے بڑے علماء ان چیزوں کو کتابوں میں لکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، یہ ویسی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ فرمایا آگے فیصلہ، میں آخری بات عرض کر کے درس ختم کرتا ہوں۔ فرمایا قد جازم بعض العلماء بأن ابویہ صلی اللہ علیہ وسلم ناجیان ولیس فی النار متمسکا بہذا الحدیث وغیرہ۔ علماء کی دو رائے ہیں، اور یہ بالکل علمی رائے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ بدنیتی پر اور بد عقیدگی پر وہ بنیاد نہ ہو۔ رائے میں اختلاف کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اختلاف، ہی میں نے کئی دروس میں عرض کیا، جب تک کہ بد عقیدگی اور بد نیتی نہ ہو اس وقت تک کوئی اختلاف نہیں۔ فرمایا بعض علماء نے انہوں نے اس بات کے یقین کا اظہار کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہی والدین، والد بھی والدہ بھی، یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی نہیں ہے معاذ اللہ۔ اس اور اس قسم کی باقی احادیث ان کی دلیل ہے۔ بعض ان کے رائے یہ ہے کہ چونکہ ان کا ایمان ہے موت کے بعد، یعنی یہ جو روایات ہیں نا یہ موت کے بعد کی ہیں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں ایمان ہوتا ہے نا وہ ہمارا ہے، ان کے مسئلہ الگ ہے، وہ موت سے پہلا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی ایسی بات کرے وردہ القرطبی فی التذکرۃ، تو وہ کہتے پھر اس کی دلیل لاؤ کہ جو موت کے بعد کے ایمان قابل قبول نہیں ہے، تو وہ کہتے پھر دلیل پیش کرو۔ لیکن امام قرطبی بہت بڑے مفسر محدث، اسلام کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان میں سے ایک ہی ہے، آپ کی کتاب ہے تذکرہ، میرے پاس موجود ہے یہ۔ آپ نے فرمایا یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہتے ہیں نا، چونکہ آپ ان کا ایمان موت کے بعد دوبارہ زندہ، تو جو کہ موت سے ایمان قابل قبول کیا ہے موت سے پہلے والا، بعد والا نہیں ہے، تو فرمایا امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔
بات سمجھے کہ نہیں؟ اس مسئلے کو باقی مسئلوں پر قیاس نہیں کر سکتے، یہ ٹھیک بات ہے، باقی لوگوں کو ایمان قابل قبول نہیں ہے، پر یہ باقی سب کا مسئلہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ سب سے جدا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ سرکار کی فضیلت ہے، یہ سرکار کی خصوصیت ہے۔ اور فرمایا بہرحال، اور اس میں فرمایا عقلاً نقلاً شرعاً کوئی محال بات نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ فرمایا تم جانتے نہیں قرآن پاک میں امام قرطبی دلیل دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پہلے اس بارے میں یہ واقعہ ہے جس کے نام پر یہ پوری سورت کا نام سورت البقرہ ہے۔ تو کیا ہوا تھا جی، موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جناب قاتل کا پتہ نہیں چلتا، تو آپ نے فرمایا گائے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ مقتول کے ساتھ لگاؤ، وہ زندہ ہوگا، خود ہی بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ آپ مرنے کے بعد اگر کسی کو سزا دی جا سکتی ہے گواہی کی بنیاد پر، وہ گواہی کون دے سکتا ہے؟ زندہ۔ قرآن پاک نے ایک ایسے انسان کی گواہی کو قبول کیا ہے جس نے مرنے کے بعد گواہی دی ہے۔ امام قرطبی کہتے ہیں اگر اس کی گواہی مرنے کے بعد قبول ہے مقتول کے حق میں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیوں نہیں قبول ہوگی؟ کیسی خوبصورت دلیل ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر گائے کا حصہ لگانے سے مرا ہوا انسان موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زندہ ہو سکتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے بارگاہ میں دعا سے آپ کے والدین زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور یہی دلیل دی ہے۔ یہ بات لوگ نے غوث پاک نے جی 12 سال کے بعد یہ کیسا ڈوبی ہوئی کشتی کو ادارا۔ علامہ فیض بن فیضل کی کتاب ہے میرے پاس، آپ نے فرمایا ایک نے بے شمار، آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی اچنبے کی بات ہے، سیدھی سی بات ہے، گائے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقام ہے یا سیدنا غوث اعظم کا بڑا مقام ہوگا؟ گائے کو ذبح کر کے اس کا جسم لگایا گیا، مردے کے ساتھ مردہ زندہ ہو گیا۔ یار گائے کی اس عظمت کو مانتے ہو چونکہ یہ قرآن میں بیان ہے، تو غوث پاک کی عظمت کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو؟ غوث پاک کی عظمت اور سے یقیناً آپ افضل ہیں ان سے، تو اگر مفضول کی عظمت تو کیونکہ وہ قرآن میں آ گئی یہ بات، تو بھائی یہ بھی تو مانو نا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کو ایک دو کو زندہ نہیں کیا، جیسے مسلم بخاری کی اسناد کے ساتھ حدیثیں ذکر ہے نا، کوئی شک نہیں ہے، ان کے سارے راوی بڑے اعلیٰ پائے گئے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی پر کتاب ایسے ہی اتھینٹک ہے جیسے مسلم بخاری ہے، ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ وہ بھی بڑے اسناد کے ساتھ ہے، اور آپ کی اس کتاب میں آپ کے بے شمار ذکر موجود ہے کہ آپ نے ایک دو نے بے شمار مردوں کو زندہ فرمایا ہے۔ اب ایک دو کا مسئلہ نہیں ہے، بے شمار زندوں کو آپ نے مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا ہے۔ تو اگر مردوں کو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا ہے، تو ایک 12 سال ڈوبی ہوئی کشتی کو اگر زندہ کر دیں اس میں کون سی چمبی والی بات ہے؟ یہ تو قرآن پاک میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں، اور اس سے کم شان والوں سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور ان کا ذکر خدا نے قرآن پاک میں فرمایا۔ یا تو پھر قرآن پاک کا انکار کرو نا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ نہیں فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو زندہ نہیں کیا۔ جو کام اللہ کے نبی بطور معجزہ کرتا ہے نا، وہی کام اللہ کا ولی بطور کرامت بھی کرتا ہے۔ یہ مسائل عقیدے کا مسائل ہے۔ تو فرمایا وَقَانَ عِيسَىٰ عَلَىٰ نَبِيِّنَا وَكَذَلِكَ نَبِيُّنَا وَحَبِيبُنَا صلی اللہ علیہ وسلم أَحْيَا اللَّهُ عَلَىٰ يَدِهِ جَمَاعَةً مِنَ الْمَوْتَىٰ۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، کیا ہے، اس کا انکار کیسے کرو گے جب قرآن نے خود بیان کیا ہے ان چیزوں؟ وہ مردہ تو مردہ ہے نا جی، عیسیٰ علیہ السلام تو مٹی کے پرندے بنا کر اڑاتے تھے،
وہ تو چلے روح نکل کے واپس لے کر داخل کر دے تو آدمی زندہ ہو گیا، وہ مشکل ہے۔ یا جس میں روح ہی نہیں تھی سرے سے، اس میں روح ڈال کر اس کو اڑا دینا، یہ مشکل کام ہے۔ تو آپ کے قرآن پاک نے اس کو بھی بیان کیا ہے، مٹی کی مورتیاں بناتے، پھونک مارتے، اور اڑتا ہوا پرندہ جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے زندہ نہیں فرمائے۔ اچھا، اگر باقی مردہ لوگ، ایک عورت آئی ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دو نہیں، آپ پوری کتابیں ہیں، انشاءاللہ اگر خدا نے موقع دیا تو میں بیان کروں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کوئی ایک مردہ زندہ نہیں ہوا، بے شمار مردے زندہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حکم فرما جاؤ تو اسی وقت وہ کھڑا ہو کر چلتا پھرتا۔ کئی مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا ہے، کئی مواقع پر کیا۔ وہ مردے تو مردے بات ہے۔ ابو جہل کے بیٹے نا اکرمہ، ان کا ذرا پڑھیں، ان کے ایمان کا کیا، یہ بھاگے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا نا، یہ بھاگے تھے۔ وہ میرے والد نے تو ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مخالفت کی، تو یہ سارا ابو جہل کا بیٹا تھا۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ پڑھے۔ میں مختصر عرض کرتا ہوں، اچانک ایسے ایک اتفاق ہوا کہ ایک تالاب تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں، تو سامنے وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اچانک ملاقات ہو گئی۔ باقی واقعات تفسیر میں اس کے ایک اشارہ تو کرتا ہوں، اس طرح وہ بیٹھا ہوا ہے، اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اسلام کو۔ اب جس کا باپ ساری زندگی مخالف رہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے پاس، یہ جو ہے نا، اس کے پاس ایک اتنا سارا بڑا پتھر تھا، یہ اگر آپ کے پاس جا کر نا، یا آپ سے میری طرف آ کر بتائے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو پھر میں آج آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو نبی اتنی ساری باتیں میں کیا ہے اس کو؟ وہ حضرت اکرمہ کہتے ہیں پانی اوپر سے چل کر وہ پتھر میرے پاس آیا، آ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، سرکار کا کلمہ پڑھا۔ فرمایا آپ کیا چاہتے ہو یار واپس چلا جائے؟ تو فرمایا پھر اس کو کہہ دو اللہ کا نبی واپس بھیج رہا ہے۔ فرمایا ایسے ہی پھر واپس آیا۔ فرمایا یہ تھا میرے کلمے پڑھنے کا سبب، پتھر کا پانی پر سے چل کر آ کر کلمہ پڑھنا، اور پھر سرکار کا۔ اور یہ تو مشکوٰۃ شریف میں کتنے حدیثیں ہیں۔ ایک صاحب یا وسلم میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ فرمایا کیا؟ میں لیکن کیا ہے؟ بات کریں لیکن کیا ہے، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا، لیکن کیا ہے؟ آپ فرمایا کیا کرنا؟ میں کیسے پڑھے گا؟ یہ جو درخت ہے نا، یا دو درخت ہیں، یہ اگر آپ کا کلمہ پڑھیں تو آپ نے فرمایا بجائے اس گل کہ میں کون، جا ان سے کہہ دو، میں کہنا نا، تو ہی کہہ دے کہ اللہ کا رسول تجھے بلا رہے۔ وہ کہتے میں، یہ تو اور بڑی بات ہے نا جی، یعنی تھرڈ پرسن جا کر میسج دے، ڈائریکٹ نبی پاک کا حکم بھی نہیں ہے، دوسرا بندہ سرکار دو عالم کے بات کو اٹھا کر لے کر جا رہا ہے۔ جا کے درخت سے کہا، اوے درخت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وہ تجھے بلا رہے۔ فرمایا وہ درخت ایسے ہوا ایسے ہوا، درخت نے اپنے جڑیں نکالی اور چلتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر سجدہ کیا، سرکار کا کلمہ پڑھا۔ فرمایا بس یہی تھا نا، اور اس نے تو پھر کلمہ پڑھا نا۔ آپ نے فرمایا جاؤ بھائی واپس اپنی جگہ پر۔ فرمایا وہی درخت نے پھر سرکار کو سلام عرض کیا اور واپس اپنی جگہ پر جا کر چلا گیا۔ اور یار یہ بات بڑی ہے یا وہ بڑی ہے؟ تو فرمایا اذا ثبت ھذا، جب جماعت ایک دو آدمی کو نہیں کرتے، کہتے ایک بڑی تعداد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مرنے کے بعد زندہ ہوئی ہے، لوگوں کی بڑی تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مرنے کے بعد زندہ ہوئی ہے۔ تو اگر باقی لوگ زندہ ہو سکتے ہیں، کلمہ پتھر کلمہ پڑھ سکتے ہیں، درخت سرکار کے، تو والدین آپ کی زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی اس پر تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ جب ساری باقی قرآن کی باتیں ساری مانتے ہو، باقی معجزات کو مانتے ہو، کیونکہ ان کو بڑے بڑے
حدیث کی کتاب نے بیان، تو یہ بات مانتے ہوئے تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ بات ماننے میں کیا تمہیں مثلا کیوں ہیزیٹیٹ کیوں ہوتے اس بات کو ماننے میں؟ فما یمتنع ایمانہما بعد احیائہما ویکون ذالک زیادہ زیادہ فی کرامت و فضیلتہ، فرمایا کوئی ممانت نہیں ہے، نہ عقلاً نہ شرعاً اور نہ ہی نقلاً، فرمایا بس ایک بات ہے، اس واقعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہوتا ہے، یہی ہوتا نا، تو اس بات پر تمہیں پھر تکلیف ہے، تو تکلیف کیوں ہوئی ہے اس بات کی جب باقی ساری باتیں مانتے ہوتے، اس بار تمہیں کیوں تکلیف ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو زندہ کیا گیا، انہوں نے کلمہ پڑھا، تو یہ کون سی بات ہے؟ امام قرطبی فرماتے یہ کون سی بات ہے؟ ایسی باتیں تو قرآن پاک میں موجود ہیں، ایسی باتیں تو حدیث میں موجود ہیں، یہ باتیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی معاملات میں فرمائی ہیں، تو اگر آپ نے والدین کے معاملے میں فرما دیا تو یہ کون سی بات ہے؟ بھائی میں نے پہلے عرض کیا ایمان ہو تو پھر قرآن بھی، پھر حدیث بھی، پھر سب کچھ موجود ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کا علاج اللہ ہی کے ہاں ہے، اس کا علاج کسی کے پاس نہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و الفت نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔